بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دردناک واقعہ سنائیں گے۔ آپ کے پیارے نواسے کو اس بے دردی سے کیوں قتل کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے دنیا کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے آسمان لال پڑ گیا اور بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندیاں چلتی رہیں اور ہر طرف ایک وحشت سے چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی بلکہ نبی کے نواسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا۔ یہ وہ المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کا پس منظر نبی پاک اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ ہمارے نبی کی وفات کے 50 سال بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ تمام مسلمان اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں اور اسے اپنا بادشاہ اور خلیفہ مانیں۔ یزید بہت گناہ گار اور فحش قسم کا انسان تھا۔ جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی اسے اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور بولا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں ورنہ آپ کے خلاف سخت فیصلہ آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی گنہگار انسان کو اپنا خلیفہ نہیں مان سکتا، اسی لیے میں مرنا تو پسند کروں گا مگر یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانوں گا۔ کوفہ شہر کے بہت سے لوگ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے تھے اور انہوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے اور اگر آپ کی خاطر لڑنا بھی پڑے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر تک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات جب یزید تک پہنچی تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے وہ ان کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوا سکے۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا راستہ روک دے اور کسی حال میں بھی آپ کو کوفہ نہ پہنچنے دے۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے تو کوفہ کے گورنر نے بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے جن میں 32 گھوڑوں پر سوار تھے، باقی سب پیدل آئے تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاسے رہے۔ جب حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا تو سامنے کھڑے لشکر کو پکار کر کہنے لگے کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نواسہ رسول ہوں؟ کیا تم ان کی امت میں سے نہیں ہو؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمائی تھی کہ حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں؟ دشمنوں پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یزید کے لشکر میں سے صرف ایک شخص حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہوا جس کا نام حور بن قیس تھا، اور کہنے لگا کہ یہ وقت ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کا۔ اگر آج میں حضرت حسین علیہ السلام پر تلوار اٹھا لوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایک بہت بہادر مسلمان تھے جن کا نام حضرت زہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگ مل کر حضرت زہیر پر حملہ کرتے، لیکن حضرت زہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیزی سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں کاٹ کر زمین پر پھینک دیتے۔ کوئی بھی ان کی طرف جانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ حضرت زہیر کو دیکھ کر سارے دشمن سہمے جا رہے تھے۔ تبھی شمر نے حکم دیا کہ زہیر کے پاس کوئی نہ جاؤ بلکہ دور سے ہی ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا کر ان کو زخمی کرو ورنہ وہ آج سب کو مار ڈالیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دور سے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک دشمن نے ان کی طرف تیر چلایا جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر شمر کے حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت زہیر کو رسیوں میں جکڑ دیا۔
اور انہیں اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ حضرت زہیر نے ابن سعد کو کہا کہ شکر منا کہ آج میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ میں تیرے سارے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن کاٹ دو۔ پھر پیچھے سے شمر نے اپنی تلوار سے حضرت زہیر کی گردن کاٹ دی۔ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اللہ کی خاص مدد شامل تھی اور وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر دے کر بھیجا اور کہا کہ حسین کے گھوڑوں کو دور سے ہی تیر چلا کر مار ڈالو تاکہ وہ بے بس ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت حسین علیہ السلام کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب ساتھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو بہت بے دردی سے شہید کیا اور ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ دشمنوں میں سے سب سے پہلا تیر دشمنوں کے سردار ابن سعد نے حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر پر چلایا اور کہا کہ اے لوگوں، تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام پر اتنے تیر تھے کہ ان کا جسم مبارک بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کے سر الگ کر کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں پر روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے کربلا کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ دیا اور یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو کہا کہ ہمارے خلاف جانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا میں یزید نے جو فاتح ثابت ہونے کی کوشش کی وہ اس میں ناکام رہا، کیونکہ وہ بظاہر تو جنگ جیت گیا، لیکن وہ جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت اور رسوائی کی علامت بن کر رہ گیا، جبکہ حضرت حسین علیہ السلام شہید ہو کر بھی آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید ایسے اسلامک واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔